تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو بادشاہ ہے، پاک ہے، سلامتی والا ہے۔ اس نے مسلمانوں پر اپنے حرمت والے گھر کا حج فرض کیا اور اسی دین اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن بنایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی بادشاہ اور بہت جاننے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہیں۔ ان پر، ان کے آل و اصحاب اور ان کے پیروکاروں پر بہترین درود اور کامل ترین سلامتی ہو۔ اما بعد، لوگو، اللہ کا تقوی تم پر لازم ہے، کیونکہ تقوی ہی آخرت میں بندے کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کے آغاز میں فرمایا، لوگو اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھ لو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ متوالے نہ ہوں گے۔ لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے میں یہ بھی ہے کہ نیکیاں کر کے گناہ اور برائیاں چھوڑ کر قیامت کے دن کی تیاری کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو جلاتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قبر والوں کو زندہ اٹھائے گا۔ اور آخرت کی تیاری کا سب سے عظیم ذریعہ توحید بجا لانا، صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے سوا کسی اور کو نہ پکارنا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کے سوا انہیں پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکیں نہ نفع۔ یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے۔ اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً برے ولی ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا، سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اجک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے گی۔ اور اہل ایمان کا شعار توحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ۔ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہیں۔ انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے بھی دیتے رہتے ہیں۔ دین اسلام کے بنیادی ارکان یہ ہیں: توحید، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اللہ کے معزز گھر کا حج کرنا، ساتھ ہی اللہ کا خوف رکھنا، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا 2 جنتیں ہیں۔ اور اللہ کی اطاعت میں اور تکلیف دہ تقدیروں پر صبر کرنا، اللہ کا فرمان ہے، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا، اللہ کا فرمان ہے، اسی طرح ہم نے چوپایوں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے کہ تم شکر گزاری کرو۔ اور مخلوقات کے سلسلے میں اللہ کے کچھ قدرتی قوانین ہیں، بندے پر لازم ہے کہ ان پر ایمان رکھے اور ان سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ کا فرمان ہے، یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں۔ یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ سبحانہ نے فرمایا، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالی بڑی قوتوں والا، بڑے غلبے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہوبالا کر دیا، اس لیے کہ وہ ظالم تھیں،
बस वो अपनी छतों के बल औंधी हुई पड़ी हैं, और बहुत से आबाद कुएं बेकार पड़े हैं, और बहुत से पक्के और बुलंद महल वीरान पड़े हैं। बहुत सी जुल्म करने वाली बस्तियों को मैंने ढील दी, फिर आखिर उन्हें पकड़ लिया, और मेरी ही तरफ लौट कर आना है। और अल्लाह ताला ने अपने खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हज के ऐलान का हुक्म दिया, फरमाया और लोगों में हज की मुनादी कर दे कि लोग तेरे पास पापयादा भी आएंगे, और दुबले पतले ऊँटों पर भी, और दूर दराज की तमाम राहों से आएंगे, ताकि अपने मुनाफे का मुशाहिदा करें, और चंद मुअय्यन दिनों में इन चौपाइयों पर जो अल्लाह ने बतौर रिज़्क़ अता किए हैं, अल्लाह का नाम लें। हाँ, ताकि वो अपने फ़ायदे देखें और अल्लाह का नाम याद करें। हज की अदायगी के लिए हुज्जाज दुनिया के हर दूर दराज रास्ते से आए, ताकि वो अल्लाह को खुश करें और उसका अजर व सवाब हासिल करें। वो बैत अतीक और मुक़द्दस मशाइर की ताज़ीम करते हैं, और इस हुर्मत वाली मस्जिद से भी, जिसने हमने तमाम लोगों के लिए मसावी कर दिया है, वहीं के रहने वाले हों या बाहर के हों, जो भी जुल्म के साथ वहाँ इल्हाद का इरादा करे, हम उसे दर्दनाक अजाब चखाएंगे। वो इन मुक़द्दस मकामात के पास इसलिए आते हैं कि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करके और शिर्क से किनारा कश रहकर तौहीद की दावत पर लब्बैक कहें। और अल्लाह का फरमान है, और जबकि हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को काबा के मकाम की जगह मुकर्रर कर दी, इस शर्त पर कि मेरे साथ किसी को शरीक न करना, और मेरे घर को तवाफ, क़याम, रुकू, सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखना। बस बैतुल्लाह हर उस चीज़ से पाक हो जाता है जो उसके मकाम व मर्तबे के शायान शान नहीं। चुनांचे हज में न फिस्को फजूर की गुंजाइश है, न झगड़े की, न सियासी नारों की, और न किसी जमाती पुकार की, बल्कि हज है अल्लाह के सामने झुक जाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना, ज़ाहिर व बातिन की पाकीज़गी, अहद व पैमान की पासदारी और हुकूक का एहतराम, ये है। और जो कोई अल्लाह की हुर्मतों की ताज़ीम करे तो ये उसके रब के नज़दीक खुद उसी के लिए बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला का मज़ीद फरमान है, ये सुन लिया अब और सुनो, अल्लाह की निशानियों की जो इज्जत व हुर्मत करे उसके दिल की परहेजगारी की वजह से ये है। हज में जब हाजी मनासिक हज अदा करते हैं तो जुबान, रंग और मुल्क के मुख्तलिफ होने के बावजूद वो आपस में मोहब्बत करने वाले भाई भाई बन जाते हैं, और इसमें तारुफ, आपसी मोहब्बत, ताउन और बाहमी मदद के मज़ाहिर जलवागर होते हैं, ताकि वो अपने लिए फ़ायदे देखें और अपनी कुर्बानियों में से मोहताज और गरीब को खिलाएं। और अमाल में एहसान, अक़वाल में सच्चाई उनका शेवा होता है। अल्लाह का फरमान है, और झूठ बात से बचो। अरफात में अल्लाह ताला तुम पर अपने फरिश्तों के सामने फ़ख्र करता है। ये वो अजीम जगह है जहाँ अल्लाह ने अपना ये कलाम नाजिल फरमाया, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया, और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रज़ामंद हो गया। बस तुम नबी हिदायत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। उन्होंने अरफात में ज़ुहर और असर की नमाज़ें जमा और कसर करके अदा की, फिर सूरज गुरूब होने तक अल्लाह का जिक्र करते रहे, फिर मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हुए। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जब तुम अरफात से लौटो तो मशअर हराम के पास जिक्र इलाही करो और उसका जिक्र करो जैसे कि उसने तुम्हें हिदायत दी, हालांकि तुम उससे पहले राह भूले हुए थे। और ईद के दिन जब आपने सुबह की तुमना की तरफ तशरीफ ले गए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फिर तुम उस जगह से लौटो जिस जगह से सब लोग लौटते हैं, और अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करते रहो, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमरा अक़बा को कंकरियां मारी, अपनी कुर्बानी ज़ब्ह की, अपना सर मुंडा और बाल तराशने की भी इजाज़त दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया,
جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ ساتھ ہی کوشش ہو کہ سکون و اطمینان برقرار رکھیں، نرمی کا معاملہ کریں، دھکا مکی سے دور رہیں، منتظمہ اداروں کی ہدایات پر عمل کریں، مرحلہ وار روانگی اور نقل و حرکت کے نظام کی پابندی کریں تاکہ مصلحت حاصل ہو، نقصان اور بد نظمی سے بچا جائے، جانوں کی حفاظت ہو اور مناسک کی ادائیگی کو آسان بنایا جا سکے۔ مینا میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا مستحب ہے، اور پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ایام تشریق میں حاجی تینوں جمرات کی رمی کرے، ہر دن ہر جمرہ کو 7 کنکریاں مارے۔ افضل یہ ہے کہ حاجی 13 ذی الحجہ تک مینا میں رہے اور 12 ذی الحجہ کو جلدی واپسی بھی جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں یعنی ایام تشریق میں کرو۔ 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ پرہیزگار کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اور سفر سے پہلے طواف وداع کرے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ۔ بس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے۔ بس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے۔ اور اللہ سے مضبوط تعلق کا ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے خوب دعا کرے، خصوصاً حج کے مقامات میں، کیونکہ یہاں دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ اور عرفہ میں سب سے اچھی دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور اللہ نے کہا، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے اللہ، حجاج سے ان کی دعاؤں اور ان کے حج کو قبول فرما، ان کے معاملات آسان کر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور انہیں ان کے وطنوں کو بسلامت، کامیاب اور سرخرو لوٹا۔ اے اللہ، مسلمانوں کے حالات درست فرما، انہیں حق پر متحد کر دے، ان کے تمام معاملات کی کفالت فرما اور ان کے دینی و دنیاوی حالات سنوار دے۔ اے اللہ، مسلمانوں کے حالات درست فرما، انہیں حق پر متحد کر دے، ان کے تمام معاملات کی کفالت فرما اور ان کے دینی و دنیاوی حالات سنوار دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی حالات درست فرما دے۔ اے اللہ، خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو توفیق یاب کر انہیں دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما۔ انہوں نے تیرے بندوں کے ساتھ بھلائی کی، حجاج کے لیے حج کی ادائیگی کو آسان کیا اور حرمین شریفین اور ان کے زائرین کی خدمت میں سخاوت سے خرچ کیا۔ اے اللہ ان دونوں کے ذریعہ تو اپنے دین کو غلبہ عطا کر۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل اصحاب پر درود اور بہت سلامتی نازل فرما۔